اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں، پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤ سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس 700 جان باز مسلمان رہ گئے ہیں۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر یعنی احد پہاڑ پر پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان 2 جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں: اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اور تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے تم کو تمہارے دل کی بات دکھلائی تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقایا لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں: اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ تمہاری طرف سے ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔
یہ آیات ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہیں، جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو دو باتوں کا سبق ملتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر چیف حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، میں بہت دنوں کے بعد آج ویڈیو ڈال رہا ہوں، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ میرے چینل کو آپ سپورٹ کرتے رہنا اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنا، مکمل واچ کرنا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کوئی بری ویڈیو نہیں، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پر